خوش آمدید ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں سحری کے بابرکت لمحات میں۔ آپ دیکھ رہے ہیں نور رحمان عشق رمضان کی یہ روح پرور نشریات ٹی وی ون سے براہ راست اور گاہے بگاہے وسیب ٹی وی اور نیوز ون پر بھی آج سے ملاحظہ کر رہے ہیں۔ چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب جس میں علماء کرام ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، ایک خاص موضوع ہوتا ہے، سوال و جواب کی نشست ہوتی ہے، علم میں اضافہ ہوتا ہے۔ سیگمنٹ کا نام ہے عالم ٹائم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے صحت و صفائی، یعنی صحت و صفائی کے موضوع پہ ہم گفتگو کریں گے۔ موجود ہے ہمارے ساتھ آپ کے ہمارے ہم سب کے محترم و مکرم حضرت علامہ پیر سید مظفر شاہ قادری صاحب۔ السلام علیکم شاہ صاحب۔ بہت شکریہ، آپ تشریف لائیں۔ ان کے ساتھ موجود ہیں ایک اور خوبصورت انداز میں گفتگو کرنے والے جناب مفتی محمد اسحاق مدنی صاحب، آپ کو بھی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بائیں ہاتھ پہ موجود ہیں آپ کے ہمارے ہم سب کے پسندیدہ حضرت علامہ مفتی محمد شاہد مدنی صاحب، آپ کو بھی السلام علیکم۔ اور ان کے ساتھ موجود ہیں ممتاز شاعر علامہ نثار علی اجاگر صاحب، آپ کو بھی السلام علیکم۔ چاروں معزز مہمان گرامی کا شکریہ۔ صحت و صفائی کے موضوع پہ گفتگو کریں گے، شریعت کے حوالے سے اسے ذرا دیکھیں گے۔ ویسے تو یہ موضوع سماجی بھی ہے، معاشرتی بھی ہے، معاشی بھی ہے، لیکن شریعت کے حوالے سے اس کو پرکھنے کی کوشش کریں۔ شاہ صاحب کیا کہیں گے، ہمارے دین میں صحت و صفائی کی کتنی اہمیت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ صفائی ستھرائی صحت کے حوالے سے ہو، عقیدے کے حوالے سے ہو، اخلاق کے اعتبار سے ہو، یہ فطرت کا بنیادی تقاضا ہے۔ اسی پر انسانیت کی تمام اقدار کھڑی ہے۔ انسانیت کی روح یہی ہے، انسانیت کی اصل پہچان یہی ہے۔ اسلام یقیناً ایڈریس ہی اور جس چیز کو موضوع بناتا ہے وہ انسان ہے۔ تو انسان کے ظاہری باطنی اور بالخصوص اس کی نیچر اور سرشت اور اس کی انسانیت کی جو چیزیں موضوع ہیں اس پر خاص طور پر، جس سے اس کی انسانیت ظاہر ہوتی ہے اور پھر اس کی انسانیت سے سارے معاشرے کو فائدہ پہنچتا ہے اور اس سے اس کے رب کا رابطہ وہ خود کو بحال کر لیتا ہے، تو اسلام کا موضوع ہی انسان بنتا ہے۔ قرآن کا موضوع ہی انسان ہے، اس کی غرض و غایت ہدایت ہے۔ تو قرآن کریم فرقان حمید میں ایک نہیں متعدد جگہ پر صفائی ستھرائی کا حکم آیا ہے۔ جیسے سورۃ البقرہ کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ رب العالمین جل وعلا کثرت سے توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے اور صفائی ستھرائی کو حاصل کرنے والوں کو، صفائی ستھرائی کا لحاظ کرنے والے کو، پاکیزگی کو اختیار کرنے والے کو، طہارت اور پاکیزگی اور صفائی کو اختیار کرنے والوں کو اللہ رب العالمین جل وعلا پسند فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر آپ آ جائیے سورہ المائدہ میں تو چھٹا پارہ ہے اور چھٹا رکوع ہے، اس کا چھٹی آیت ہے، آپ دیکھیے بالکل شروع ہو رہی ہے چھٹے، بلکہ سورہ المائدہ میں ہی آپ دیکھ لیے تو قرآن کریم فرقان حمید اس بات کو ذکر کرتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، اے ایمان والو جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ تو فاغسلوا وجوہکم، اپنے چہروں کو دھو لو، وایدیکم الی المرافق، اور اپنے ہاتھوں کو دھو لو کوہنیوں تک، اور فرمایا وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین، اور اپنے سروں کا مسح کر لو اور اپنے پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھو لو۔ پھر اس کے بعد آگے اس طہارت کے ساتھ ساتھ ہر یعنی غسل کی طہارت اور جن چیزوں سے غسل واجب ہو جاتا ہے، اور بندے کے ساتھ شب و روز ہونے والے مسائل، کبھی وہ سفر کی حالت میں ہے، کبھی اس کو پانی دستیاب ہے کہ نہیں ہے، تو ان تمام چیزوں کو قرآن کریم فرقان حمید نے سورہ المائدہ کے اندر ترتیب کے ساتھ طہارت کے دونوں طریقے، چاہے وہ پانی کے ساتھ ہو، چاہے وہ مٹی کے ساتھ ہو، چاہے وہ پانی کے ساتھ ہو، چاہے وہ تیمم کے ساتھ ہو، اس کی ترتیب کو پوری تفصیل کے ساتھ قرآن مجید نے سورہ المائدہ کے اندر ذکر کر دیا ہے کہ کبھی یعنی طہارت کو اتنا موضوع رکھا گیا ہے اور طہارت اور پاکیزگی کو اختیار کرنے کو اتنا بڑا درجہ دیا گیا ہے کہ بظاہر جو پانی سے ہم صفائی حاصل کرتے ہیں، پاکیزگی حاصل کرتے ہیں بدن کی، تو اگر وہ دستیاب نہ ہو تو پھر خاص خصوصیت کے لیے تیمم کے احکام کو بھی اللہ رب العالمین جل وعلا نے نازل فرمایا ہے طہارت کے لیے۔ اب اگر آپ آ جائیں، یہ تو ایک شرعی ضابطے کے حوالے سے میں نے آپ کی خدمت میں ذکر کیا۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ملتی ہے ہمیں مشکات شریف میں۔ یہ سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت جو ہے وہ مقطوع بھی ہے کیونکہ تابعی ہے، وہ بھی ملتی ہے، اور ایک روایت ہمیں مرفوع بھی ملتی ہے۔ اس میں یہ فرمان ہے کہ ان اللہ طیب یحب الطیبہ، اللہ رب العالمین جل وعلا پاک ہے، پاکی کو پسند فرماتا ہے۔ نظیف یحب النظافہ، وہ اپنے فرمان میں اور اپنے فعل میں وہ ستھرا ہے، اور اسی طرح وہ بندے کے اندر ظاہری اور باطنی صفائی کو پسند کرتا ہے۔ کریم یحب الکرمہ،
وہ اعلیٰ اخلاق رکھتا ہے اور اعلیٰ اخلاق رکھنے والوں کو پسند فرماتا ہے. وہ درگزر کرنے والا ہے, درگزر کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. اور اس کا جامع لفظ جو عربی کے اندر ہے جو ہزار معنی نکلتے ہیں کہ وہ کریم ہے, کرم کو پسند فرماتا ہے. کیا بات. وہ جواد یحب الجود, سمجھانے کے لیے اس کا ایک معنی کرتے ہیں کہ وہ سخی ہے, فیاض ہے. اصل میں تو وہ جواد ہے, لیکن ایک معنی اس کے لینے کے لیے ظاہری شکل میں کہ وہ سخی ہے اور وہ خیرات کو تقسیم کرنے والا ہے, اور اسی طرح وہ اپنے بندے کے اندر اسی صفت کو دیکھنا چاہتا ہے. پھر اس الفاظ کو اگر مرفوع لے لیں تو یہ تمام ترتیب کے ساتھ جو ایک ایک صفت شان الہی کی ذکر کی گئی ہے, اس میں حضرت سعید بن مسیب کا یہ قول اور ایک روایت کے مطابق مرفوع یہ قول کہ فرمایا گیا کہ اپنے گھروں کے صحنوں کو پاک رکھو. یہود کیونکہ ناپاک تھے, طہارت کو پسند نہیں کرتے, بدن سے بدبو ہے تو ناخن بڑے ہوئے ہیں, گھروں میں تو گھر ان کا گندا ہے, تو شریعت مطہرہ نے اس چیز کو پسند نہیں فرمایا. اب اگر تھوڑا سا اگر آپ آگے دیکھیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں جلوہ گر ہیں, ٹھیک, اور ایک شخص مسجد میں داخل ہوا, اور میں اور آپ صرف اس کو ایک روایتاً سنے نہیں, ہم دیکھیں کہ آج ہم کس طرح, یعنی وہ مجمع جہاں پر ایک اجتماع کی کیفیت ہو, تو اجتماع کی کیفیت میں تو ظاہری اور باطنی صفائی کا بہت بڑا لحاظ ہے. مثلا اگر آپ نماز کے لیے آ گئے ہیں اور ہمارے بدن سے بدبو آ رہی ہے, تو چاہے ہم جتنا مسکرا کر بات کریں تو وہ ایک تنفر کو پیدا کرے گا اور دلوں میں بغض پیدا کرے گا. تو جب مسجد کے اندر وہ شخص داخل ہوا, میں اس روایت پر بات ختم کرتا ہوں, شاید آپ کو بریک لینا, تو جو بندہ داخل ہوا تو اس کے بال بکھرے ہوئے تھے, داڑھی بکھری ہوئی تھی. سرکار کریم علیہ السلام نے وہیں سے اشارہ فرمایا واپس ہو جاؤ اور اپنی داڑھی اور اپنے سر کے بال جو ہے وہ سوار کراؤ. اور پھر سرکار علیہ السلام نے فرمایا, جس کا خلاصہ یہ کہ بھائی ایسا آنا بھی کچھ ہوتا ہے کہ انہ الشیطان, کہ ایسا بندہ آئے کہ وہ چہرے سے بھوت لگے, چہرے سے گوئے کہ پریت لگے, ایک اجنبی لگے. تو سرکار نے ادھر فرمایا کہ انہ الشیطان, یعنی ایسی شکل بنا کر آؤ گے کہ جیسے کوئی بھوت آتا ہے, جیسے کوئی پریت آتا ہے, جس طرح کوئی غیر انسان آتا ہے. تو سرکار کریم علیہ السلام نے بناؤ, سنگار, صفائی ستھرائی پر یہ بات ذکر فرمایا. کیا بات ہے, سبحان اللہ سبحان اللہ. چلتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کی جانب. سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ. ویلکم بیک. ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. صحت و صفائی ہمارا آج کا موضوع ہے. عالم ٹائم کی یہ روح پرور نشست جاری ہے. اچھا مفتی شاہد صاحب, یہ بتائیں کہ مظفر شاہ صاحب نے شریعت میں کس طرح سے صحت و صفائی کا ذکر ہے, بات ہے, پابندی ہے, اس کا ذکر فرمایا. عبادات میں صفائی کے معاملے پہ کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو القادر هو الحق هو المعین. بہت شکریہ. طہارت, صفائی ستھرائی, نظافت اہم ترین موضوع ہے اسلام کے موضوعات میں سے, اور قرآن کریم فرقان حمید کے 20 مقامات پر حکم طہارت ملتا ہے. قرآن میں اللہ نے فرمایا فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین, کہ کچھ لوگ وہ ہیں جو ستھرا رہنے کو پسند کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی بھی ستھرا رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے. جب اس آیت کا نزول ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار صحابہ کرام کو بلایا اور فرمایا کہ تمہاری صفائی اور تمہاری طہارت کے بارے میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا ہے, تم کیا کرتے ہو؟ تو عرض کی یا رسول اللہ, ہم نماز کے لیے وضو کرتے ہیں, جنابت سے غسل کرتے ہیں, اور ہم پانی سے استنجا کرتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی وہ طہارت ہے جسے اللہ پسند فرماتا ہے. جیسا کہ قبلہ شاہ صاحب نے آدھی طہارت کا ذکر فرما دیا, بقیہ میں اس کے چند پہلو ذکر کر دیتا ہوں. بنیادی طور پر طہارت جو ہے یہ کروما یکرمو سے مصدر ہے, طہورا یطہرو طہارتن. اس کی 2 قسمیں ہیں, طہارت معنویہ اور طہارت حسیہ. پھر طہارت معنویہ کی 2 قسمیں ہیں, معنویہ صغرا اور معنویہ کبرا. جو معنویہ کبرا ہے اس کی طرف قبلہ شاہ صاحب نے اشارہ فرمایا. عقائد کے حوالے سے متکلمین اس پر گفتگو فرماتے ہیں کہ عقائد کی جو برائی ہے اس سے طہارت کو حاصل کرنا یہ معنویت کبرا ہے. چونکہ عقیدہ درست ہوگا تو عمل کا نفع ہوگا. معنویت صغرا کا تعلق صوفیہ کے ساتھ یوں ہے کہ جو دل میں برائیاں پائی جاتی ہیں ان سے دلوں کو پاک کرنا. اور اس کے بعد جو طہارت حسیہ ہے جو آپ کا موضوع ہے یہ فقہا کا موضوع ہے. پھر اس کے اندر ایک تو طہارت حسیہ اس اعتبار سے ہے کہ حدث سے بندہ پاک ہو, یعنی باوضو ہو, باغسل ہو, اور طہارت حسیہ دوسرا اس اعتبار سے ہے کہ نجاست سے بندہ پاک ہو, یعنی اس کے جسم پر, مادی چیزوں سے جسم پر یا اس کے لباس پر کوئی نجاست نہ ہو. نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ و تسلیم نے فرمایا, مشہور حدیث مبارکہ ہے کہ الطہور شطر الایمان, طہارت ایمان کا جز ہے, ایمان کا حصہ ہے یا ایمان کا نصف ہے.
वाह, ये अहमियत के लिए बयान किया गया है कि जो मोमिन है उसका ज़ाहिर भी पाक होना चाहिए, उसका बातिन भी पाक होना चाहिए। अगर आज हम अपने माशरे में गौर करें तो दो तरह के तबक़ात हैं। बाज़ लोग सफाई सुथराई के मामले में मगरिब से मुतासिर नज़र आते हैं कि बड़ी सफाई सुथराई, बड़ा घर साफ़ सुथरा। ये याद रखें कि मट्टी का घर भी सुथरा हो सकता है। यानी सफाई सुथराई का ताल्लुक जो है वो लग्जरियस लाइफ से नहीं है। लोग कहते हैं कि जी हमारे पास जब 2 करोड़ का घर आएगा, बड़ा घर होगा, मासियाँ काम के लिए रखेंगे तो तहारत होगी। सहाबाए किराम के दौर में तहारत थी और मट्टी के घर हुआ करते थे। इसका ताल्लुक आपकी ज़ात के साथ है कि आप में नज़ाफ़त का मिजाज कितना है। हमारी जो अवामुन्नास है, आम लोग हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, उन्हें ये चाहिए कि अक्सर बावुज़ू रहें। इस वज़ू के अंदर अल्लाह ने एक ऐसी नेमत और एक ऐसा असर और एक ऐसी रूहानियत रखी है कि जो बंदा बावुज़ू होता है उसका क़ल्ब गुनाहों की तरफ माइल नहीं होता और वो एक ख़ास हिसारे नूरानियत में होता है। तो आवाम को चाहिए कि इस एतबार से रहें। दूसरा पहलू मैं मजहबी तबक़ात के हवाले से अर्ज़ करना चाहूँगा। मैं अक्सर मसाजिद और मदारिस के हवाले से मिसाल देता हूँ कि हमारी मस्जिदों और हमारे मदरसों में निज़ाम तहारत वैसा होना चाहिए जैसा कि हरमैन शरीफ़ैन में। वहाँ के वज़ू खाने आप देखिए, वहाँ के गुस्ल खाने आप देखिए, इस्तिंजा खाने आप देखिए, बार बार सफाई का हमारे होना। यहाँ क्या होता है कि एक परसेप्शन बन गया है मजहबी तबक़ात के हवाले से कि मसाजिद में बड़ी बड़ी मस्जिदें होती हैं लेकिन वहाँ के इस्तिंजा खाने में आप जाएँ तो आपको बुरा हाल मिलता है, वहाँ पे वज़ू खाने पे आप जाएँ तो बुरा हाल मिलता है। तो जब आप चंदा भी कर रहे हैं, आपके पास दुकानों का किराया भी आ रहा है, आपके पास पैसा भी आ रहा है, तो आप 2 अफराद मुकर्रर कीजिए ना कि जो बिल्कुल मस्जिद को साफ़ सुथरा रखें। मस्जिद के मामले के अंदर या मदरसों के मामले के अंदर इवन बास तो मैंने बड़ी बड़ी खानकाहें क़िबला शाह साहब देखी कि उनके जो पर्सनल रूम हैं, बड़े बड़े गद्दी नशीन हैं, वहाँ आप जाएँ तो आप हैरान हो जाएंगे कि मैं जो है वो एक बड़े बंगले के अंदर और बड़ी जगह पे आ गया। लग्जूरियस। और बाहर जो मुरीदों को जिस हाल में बिठाया हुआ है उसे आप देखें तो आप सर पकड़ के बैठ जाएंगे कि आप क्या कर रहे हैं। इसी तरह बाज़ जो हमारे मदारिस हैं वहाँ पर अगर आप उनके जो मतबख खाने हैं यानी जहाँ किचन जिसे कहा जाता है, खाना बनाया जाता है, वहाँ पे आप जाएँ तो आपको बुरा हाल नज़र आता है। अब हमें इन चीज़ों से अपने मातहत लोगों को निकालना होगा और ये तब होगा जब आपकी अपनी ज़ात के अंदर, जैसे घर में मिसाल के तौर पर बाप है, अगर वो नफीसुल मिजाज है, नफीसुल तबा है और उसके मिजाज के अंदर जो है वो नफासत है तो उसकी औलाद में भी वही चीज़ आती है। और अगर बाप के अंदर ये चीज़ नहीं है तो फिर औलाद के अंदर भी वही चीज़ें मुंतकिल होती हैं। तो हमारे वो मुआशरे के अफराद के जिन्हें फॉलो किया जाता है वो अपने मिजाज के अंदर तहारत को, नज़ाफ़त को, अब मिसाल के तौर पर आपने 5 वक्त नमाज़ पढ़नी है, हर बार आप वज़ू करते हैं। अब ये वज़ू कितनी बड़ी अल्लाह की नेमत है कि हर बार जब आपने वज़ू किया आप फ्रेश हो गए, फिर उस पर अल्लाह ताला आपको सवाब भी अता फरमा रहा है, उसकी वजह से आपको एक ताज़गी भी मिल रही है। यानी वो जो हम कोरोना में कहते हैं बार बार हाथ धोएं, इस्लाम ने तो आपको एक ऐसा निज़ाम दिया है कि कोरोना ना भी हो तो आपकी तहारत, सफाई सुथराई। फिर आप जब मस्जिद में आते हैं तो हमारे असलाफ जब नमाज का एहतमाम किया या नमाज पढ़ने का इरादा फरमाया करते तो बड़ा एहतमाम किया करते थे, साफ़ सुथरा लिबास पहना करते थे, इत्र का इस्तेमाल किया करते थे। अब हमारे यहाँ बाज़ लोग अगर हमारे बराबर में आके मस्जिद में खड़े हो जाए तो आप यकीन कीजिए कि नमाज़ पढ़ना मुश्किल हो जाता है। उसकी वजह यह है कि पसीना बह रहा है, इत्र का इस्तेमाल नहीं है। फिर जो हमारी मसाजिद की कमेटियाँ बाज़ जगहों पे बहुत अच्छी हैं कि बड़ा ख्याल रखती हैं, लेकिन उमूमी अगर हम बात करें तो तहारत मस्जिद का उस तरह ख्याल नहीं रखती जिस तरह के ख्याल रखना चाहिए और ये बुनियादी कमेटियों का काम है। हमारे यहाँ अलमिया ये हुआ है कि कमेटियाँ अपने आप को मस्जिद का चौधरी बना लेती हैं कि जी हमने यहाँ पे निज़ाम चलाना है, इमाम क्या कर रहा है, ख़तीब क्या कर रहा है, मौज़िन क्या कर रहा है, खादिम क्या कर रहा है, कितने बजे मस्जिद खुली थी, कितने बजे बंद हुई थी। आपका ये काम नहीं है। आपका काम ये है कि वज़ू खाना साफ़ है या नहीं है, इस्तिंजा खाने के अंदर तहारत और सफाई का ख्याल रखा गया है या नहीं किया, मस्जिद के फ़र्श को प्रॉपर साफ़ रखा जाता है या नहीं रखा जाता। जूतों के हवाले से तो अल्लाह हमें हिदायत अता फरमाए, हमारी कौम को बाज़ जगहों पे तो सामने होते हैं और बाज़ जगहों पे वहाँ का जो निज़ाम है, आप एक बंदा मुकर्रर कर लीजिए ना। आप देखें बड़े बड़े मज़ारात हैं, आप वहाँ पे जाते हैं, लोगों को रखा हुआ है, उन्हें जूते आप हवाले करके चले जाते हैं, वापस आके ले लेते हैं। जहाँ आपने जेब से तो नहीं देने, यानी मस्जिद आपकी फैक्ट्री, आपकी कंपनी नहीं है, वो अल्लाह का घर है। वहाँ पे आप जो कह दें वो हो जाए, ये मामला नहीं होगा। वहाँ पे आपको चीज़ों को बेहतर करना है और जो आपको सैलरी देनी है वो भी आपको जेब से नहीं देनी। मस्जिद का जो चंदा आ रहा है आपको उससे देनी है, तो आप 2 स्टाफ जो है वो ज़्यादा रख लें। यानी आपका फोकस इस बात पर होना चाहिए कि मस्जिद का फ़र्श साफ़ है या नहीं है। मदरसों के अंदर आप देखें जो रिहायशी मदरसे होते हैं, अगर हम अब भी उसके निज़ाम को बेहतर नहीं, हमारे यहाँ मदारिस बहुत हैं लेकिन प्रोडक्शन नहीं हो रही। कितने बड़े उलमा निकल रहे हैं, कितने मुहक्किकीन वहाँ से निकल रहे, वजह क्या है कि आपने माहौल नहीं दिया हुआ। आप उन्हें अच्छी लाइब्रेरी दें,
آپ انہیں اچھی لائبریری دیں, آپ انہیں رہائشی اچھے کمرے دیں صاف ستھرے, ان کا مطبخ خانہ صاف ستھرا ہو, پھر آپ دیکھیں کہ کس طرح وہاں سے نظیف لوگ نکلیں گے اور پھر وہی مزاج آگے منتقل ہوگا. گویا کہ فرد کے لیول پر بھی اور معاشرے کے لیول پر بھی ہم سب کو چاہیے کہ اپنے مزاج میں طہارت, نظافت, صفائی ستھرائی کو پیدا کریں, پھر روح عبادت اور روحانیت عبادت نصیب ہوگی. ملاقات ہوتی ہے مختصر سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک. عالم ٹائم کے سیگمنٹ میں ہم موجود ہیں. صحت و صفائی ہمارا موضوع ہے. اچھا شاہ صاحب, آج کل تو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپس میں جو ہے وہ ملاقاتیں کم کر دیں یا فاصلہ رکھیں, یا وائرس کے لگ جانے کی خدشے کے پیش نظر سوشل ڈسٹینس رکھیں. تو کیا ہمارے دین میں ایسی کوئی چیز ہے کہ بیماری اڑ کے لگ سکتی ہے, یا ہاتھ ملانے سے لگ جائے گی, یا معانقہ کرنے سے, مصافحہ کرنے سے, سر پہ ہاتھ پھیرنے سے, یا جو بھی ہمارے ہاں کلوز ہونے کے, صف کے ساتھ چپک کے کھڑے ہونے سے, کندھے سے کندھا ملا کر کھڑا, ان سے ہو سکتی ہے؟ یا یہ بھی ایک امتحان ہے جس کا تذکرہ تھوڑا سا آپ حضرات نے کیا کہ ذرا اگر سارے لوگ صفائی کا خیال رکھیں دین و شریعت پر عمل کرتے ہوئے تو اس کی ضرورت ہی پیش نہیں آئے گی. کیا کہیں گے اس پر؟ دیکھیے, یہ پوری سوسائٹی کی ذمہ داری ہے, ایک فرد کی ذمہ داری نہیں. جس طرح آپ چینل کے ذریعے یا ڈاکٹرز یا ممبر پر علماء, مفتیان کرام, مشائخ صفائی ستھرائی کی بات کرتے ہیں, اور اس کے اس کے فقدان اور اس کی ادائیگی نہ ہونے کی بنا پر جو نقصانات نظر بھی آ سکتے ہیں یا ممکنہ طور پر ہو سکتے ہیں, جیسے مفتی صاحب بھی ذکر فرما رہے تھے کہ اس سے جناب بندے کی قلبی اور ظاہری کس قدر کوفت پیدا ہوتی ہے, تناؤ پیدا ہوتا ہے, وہ ذکر کرتے رہتے ہیں. لیکن عملی طور پر اس کے لیے صورتحال بنانے کی ضرورت ہے, قانونی طور پر بھی ہو یا سماجی طور پر بھی ہو. ہم اس کو زیادہ گویا کہ اہمیت دیں, اور اس کے خلاف یعنی صفائی سے ہٹ کر جو ہو تو ہم کم سے کم اپنے رویے سے اس کی مذمت کریں. اچھا, کہ بھائی طریقہ ٹھیک نہیں. یعنی معاشرے کے اندر اگر غلط چیز کو آپ اپنے رویے سے بھی منع نہیں کریں گے تو وہ چیز تو خود ثابت ہو جائے گی. تو ہمارے وہاں تو یہ چیز بھی نہیں ہو پاتی نا. مثلاً یعنی سارے ایسے نہیں, لیکن ایک پڑھا لکھا شخص, ایک ذمہ دار شخص, اگر وہ جناب جو ہے کہ وہ گاڑی سے کوڑا کرکٹ باہر پھینک رہا ہو, ڈسٹ بن کی بجائے کوئی اور چیز کر رہا ہو, بچے اس کے سامنے حرکت کر رہے ہوں, تو جب تک ہم خود طور پر ایجوکیٹ نہیں کریں گے اور اس تعلیمی پہلو کو نہیں اٹھائیں گے اپنے گھر میں یا باہر پر, اور سوسائٹی میں ہم خود غرض نہیں بنیں گے, بلکہ یہ اپنے بچوں کو بھی تاثر دیں گے, اپنے معاشرے کو بھی تاثر دیں گے کہ ہمارے تنہا کی بقا ان سب کی بقا کے ساتھ. تو یہ کہ خود غرضی نہ ہو, اثار کے ساتھ ہو. ٹھیک ہے, میرا گھر اگر صاف ہے, مثلاً دیکھیے کہ 4-4 کروڑ کے فلیٹس ہیں, 2-2 کروڑ کے فلیٹس ہیں, ٹھیک ہے, اور نیچے جناب جو ہے کہ وہ سیوریج کا پانی بہ رہا ہے, ہم نماز ادا کر رہے ہیں, یقیناً یہ لازم ہے, ضروری ہے, لیکن ہماری نماز کی قبولیت ان اخلاقیات کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. اگر 500 روپے یا 1000 روپے اس سیوریج کے کام کو صاف کرنے کے اگر دے دیا جائے, 200 کی باسکٹ لگا دی جائے, تو یہ کتنا بڑا صدقہ ہے. یقیناً جو صدقات کی اور چیزیں ہیں, کھانا کھلانا, غریبوں کی امداد کرنا, دور دراز جا کر کنویں کھدوانا, یہ ساری چیزیں قابل ستائش ہیں اور قابل قدر ہے. لیکن ان تمام چیزوں کی قدر کہ ہم اس میں کتنے متین ہیں, کتنے سنجیدہ ہیں, اور کتنا ہم نے وہ کام مخلوق کے لیے اور اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے, وہ ہمارے قرب و جوار میں نظر آئے گا. کہ میرے گھر کے آگے جو سڑک ہے, اگر جن کی ذمہ داری وہ نہیں کرتے ہیں, تو میں کم سے کم وہ جو اخلاقی کام یا خیر کے کام کا جذبہ رکھتا ہوں, اور وہ ہر مسلمان کے لیے لازم ہے, اس کے ایمان کا تقاضا ہے, تو وہ اپنی گلی اور اپنے کوچوں کے بارے میں کیا کرتا ہے. 4 دوست محلے میں مل کر جب ایک گویا کہ پارٹی کر سکتے ہیں, اور جناب وہ خیمہ لگا کر جناب جو کہ رات بھر باربیکیو کی پارٹی ہو سکتی ہے, تو 4 وہ دوست مل کر کیوں نہ ایک بندے کو ہائر کر سکتے ہیں کہ یہاں پر نمازی گزرتے ہیں, بچے گزرتے ہیں, لوگ گزرتے ہیں. تو اگر ہم اپنے اخلاقی طور پر یعنی غیر سیاسی طور پر اگر ہم ایک محبت اور اپنے محلے سے, اور ایک دین کا تقاضا ہے کہ اپنے محلوں کو صاف رکھو, اخلاقی ذمہ داری, اپنے اخلاقی ذمہ داری, اپنے صحن کو صاف رکھو, اور اس میں اجر ہے کہ جناب اگر راستے سے گزرنے والا کوئی تکلیف دہ چیز موجود ہو, اس کو ہٹا دیا جائے, تو وہ اس کے لیے صدقہ ہے. تو ان صدقات جو ہمارے بڑے صدقات کی قبولیت کا ذریعہ ہے اور اس کی دلیل ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم واقعتاً اللہ رب العالمین جل وعلا کی رضا کے لیے کام کرتے ہیں, تو پھر ہمیں مسجدیں بھی صاف رکھنی پڑیں گی اور ہمیں اپنے محلے بھی صاف رکھنے پڑیں. ایک بات. دوسری بات اس حوالے سے یہ کہ جو آپ نے ڈسٹینس وغیرہ کا ذکر کیا, تو اللہ رب العالمین اس وبا سے تمام عالم اسلام کو, بالخصوص وطن عزیز کو اللہ رب العالمین محفوظ فرمائے. جس طرح اللہ نے پہلے اپنا کرم فرمایا,
تو وہاں پر دیکھیں علماء کی مکمل ایک ٹیم بیٹھی اور ایک عرصے تک آپ نے دیکھا کہ جناب کوئی سال بھر ڈسٹینس کے حوالے سے مساجد کے اندر بھی دیگر ہوا، لیکن اب آپ دیکھیے کہ بازاروں کی کیا صورتحال ہے، دیگر اور جگہ کی کیا صورتحال ہے. تو یہ چیزیں وہ جو حوصلہ شکنی کرتی ہیں، اچھائی کو روکتی ہیں، اور گویا کہ اب جب یہاں پر یہ اطلاق ہے تو پھر وہاں پر بھی اطلاق یہ ہونا چاہیے. ایک بات تیسرا آپ کا سوال کا جواب یہ کہ کیا مرض جو ہے وہ اڑ کر لگ سکتا ہے، تو شریعت مطہرہ میں ایسی کوئی گویا کہ ایسا نہیں ہے کہ مرض جو ہے وہ اڑ کر لگ سکتا ہے، کیونکہ مرض جو ہے اڑ کر لگ جائے یا ایک مرض دوسرے مرض کو پیدا کر دے یہ چیز نہیں. لیکن ہاں یہ ممکن ہے کہ ایک مرض جو ہے کہ وہ کسی مرض کا اللہ کی جانب سے سبب بن سکتا ہے، تو احتیاط میں شرعاً کوئی ممانعت نہیں ہے. خیر کا خالق بھی اللہ ہے اور شر کا خالق بھی اللہ. اللہ رب العالمین پر توکل کیا جائے لیکن احتیاط کو بروئے کار لایا جائے، اور یہ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کی زندگی مبارکہ کے اندر ہو، لیکن وہ احتیاط کے درجے کے اندر ہو، یہ نہ ہو کہ پھر آپ اسی کو مؤثر سمجھنے لگ جائیں اور وسوسوں کا شکار ہو جائے. لیکن اس کا اطلاق مجموعی طور پر ہر علاقے کی طرف ہونا چاہیے تاکہ ایک سوسائٹی کے اندر واقعی میں تصور جو صفائی کا ہے وہ نظر آئے. اگر کوئی گویا کہ ایسے لوگ ہیں جو ذمہ دار ہیں وہ خود پریس کانفرنس کر رہے ہوں تو ایک دوسرے کے اندر لوگ شامل ہو جائیں اور ایک کے اوپر ایک سوار ہو کر بات کر رہا ہو، اور جناب یہ اطلاق صرف مساجد اور مدارس کی طرف کیا جائے تو ایک اچھا پہلو جو آگے بڑھنا چاہیے اس میں حوصلہ شکنی ہوتی ہے، لوگوں کے تذبذب ہوتا ہے، اور اس ظاہری اور باطنی اختلاف اور گویا کہ تضاد کی وجہ سے لوگوں کے اندر جو عمل کا جذبہ ہے وہ پھیکا پڑ جاتا ہے. بہت خوب، چلتے ہیں بریک کی جانب. بریک کے بعد ہوتی ہے آپ سے دوبارہ ملاقات. نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ. ویلکم بیک. بہت اہم موضوع ہے عالم ٹائم کا اور وہ ہے صحت و صفائی. علامہ اجاگر صاحب جی بتائیں، پڑوس میں کچرا پھینک دینا یا بالکنی سے کچرا پھینک دینا یا جگہ جگہ پان کی پیک پھینک دینا یہ بہت زیادہ عام ہے، بہت زیادہ، اور ہم لوگوں میں عام ہے. ہمارے ملک میں، ہم دوسرے ملک میں جاتے ہیں تو ایسا نہیں کرتے. تو کس طرح سے ترغیب دیں گے دینی اعتبار سے بھی اخلاقی اعتبار سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. النظافت شطر الایمان. نظافت، طہارت، صفائی ہمارے ایمان کا حصہ ہے. میں چاہتا ہوں کہ ہر مسلمان جو ہے نا اس کو اپنی سرشت میں محسوس کرے، اپنے فطرت کا تقاضا سمجھے. جب تک انسان اپنی باطنی صفائی نہیں کرے گا اور اپنی ظاہری صفائی نہیں کرے گا تو یقیناً وہ صفائی کے تقدس کو سمجھ ہی نہیں پائے گا. ہمارے یہاں کچھ ایسا ہے، کچھ مغربی ممالک ایسا ہے کہ وہاں پر آپ نے دیکھا ہوگا گلیاں بڑی صاف ہیں، سڑکیں بڑی صاف ہیں، ان کے گھر صاف ہوتے ہیں، مگر ان کے باطن میں ایسی کچھ بیماریاں ہیں یا ان کی ذات کے اندر ایسی بیماریاں ہیں کہ وہ حقیقت میں غلاظت دور ہو ہی نہیں پاتی. تو غلاظت کی بھی نحوست ہوا کرتی ہے. تو آپ قلبی صفائی بھی رکھیں، ظاہری صفائی بھی رکھیں، باطنی صفائی بھی رکھیں. اب آئی بات کہ اپنے گھر کو کتنا صاف رکھیں اور پڑوس کو کتنا صاف رکھیں. جب آپ کا تصور بنتا ہے کہ میرا دیش، میرا وطن میرا گھر ہے یا میرا علاقہ میرا گھر ہے، تو آپ کوشش کریں گے جس طرح اپنے گھر کو صاف رکھتا ہوں اپنے علاقے کو بھی صاف رکھوں. اب یہ کیسی بات، عجیب سی بات ہے کہ آپ اپنے گھر میں تو آپ گندگی کو پسند نہ کریں اور باہر کریں. جیسے ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے گھر میں چوہے بہت ہو گئے، تو کس نے پوچھا حضرت آپ بلی رکھ لیں تو چوہے ختم ہو جائیں گے. تو کہا کیا ہوگا بلی رکھوں گا؟ کہا چوہے بھاگ جائیں گے. بھاگ کے کہاں جائیں گے؟ کہا پڑوس میں چلے جائیں گے. تو کہتے ہیں جو چوہے میں اپنے گھر میں پسند نہیں کرتا تو پڑوس میں پسند کروں. تو جو کچرا آپ اپنے گھر میں پسند نہیں کر رہے تو باہر کیسے پسند کر سکتے ہیں؟ یقیناً آپ کے مہمان یا آپ کے خواص بھی تو اسی علاقے سے آئیں گے نا. صحیح. آپ کا گھر بہت صاف ہو تو جب سوچیں گے اسی گلی سے گزریں گے، اسی سیڑھی سے گزریں گے، آپ کے گھر کے نیچے کھڑے ہوں گے تو یقیناً گندگی بری لگے گی. تو یہاں میں کہوں گا کہ آپ کوشش کریں کہ اپنی فطرت کا تقاضا بنائیں اور اپنی سرشت کا حصہ تصور کریں، اپنی ذات کے اندر بھی رکھیں، غسل کے اعتبار سے، وضو کے اعتبار سے، پاکیزگی کے اعتبار سے، اور گھر میں بھی رکھیں اور گھر سے باہر بھی رکھیں. مفتی صاحب کچھ اضافہ کریں گے اس میں؟ مشاہدات آپ کے کیا ہیں جس کا میں نے تذکرہ کیا سوال میں بھی اور علامہ صاحب نے اس کا ذکر بھی کیا. یہ والی جو صفائی کی چیزیں ہیں ایز اے مسلم ہمیں کتنا ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے جو ہم نہیں کرتے. اور شاہ صاحب نے ذکر کیا کہ پھر بچوں کو بھی ہم یہی سکھا رہے ہیں. اگر ہم گاڑی چلاتے چلاتے خود ہی چلتی گاڑی میں باہر تھوکیں گے تو ہمارے ساتھ جو بچہ بیٹھا ہے وہ اس کو برا نہیں سمجھے گا، لیکن اس کا نقصان دوسرے کو کتنا ہو رہا ہے اس کا ہمیں اندازہ نہیں ہوتا. تو اس چیز کو آپ کیسے دیکھیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت ساری گفتگو صفائی کے حوالے سے ہوئی ہے، ظاہری باطنی صفائی کے حوالے سے بھی. میں جس علاقے میں مقیم ہوں رہتا ہوں وہاں پر فلیٹ سے چاروں طرف اطراف ہے ہمارے یہاں. ہمارا وہاں سے مسجد سے نکل کے ایک اسٹاپ تک پہنچنا اگر پیدل جا رہے ہوں
تو 2-4 جگہوں سے برکتیں شاپر کی کہیں نہ کہیں ہم تک پہنچ جاتی ہیں. گاڑی پہ جا رہے ہوں تو وہاں پر اوپر سے مطلب فلیٹوں سے کچرا باندھ کے ہمارے اوپر آ رہا ہوتا ہے. اور نہ صرف یہ بلکہ ہوتا کیا ہے، کھڑکی کھلی، شاپر پھانکا، ڈالا، چلو بھائی سارا معاملہ ختم. یہ چیزیں چلتی رہتی جی ہیں. مطلب یہ مستقل چل رہا ہے سارا معاملہ. اور دوسری وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم یہ بات تو کرتے ہیں کہ صفائی کریں، ستھرائی کریں، سب چیزیں کریں، ہم یہ صرف کہہ رہے ہیں. ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں، لیکن ہمارے یہاں عمل کی جہاں بات آ جاتی ہے، جہاں دیگر بات آتی ہے، ہم نے سارا ملبہ اٹھا کر علاقے کی یو سی پہ ڈال دینا ہے. ہم نے سارا ملبہ اٹھا کر گورنمنٹ پہ ڈال دینا ہے. بھائی گورنمنٹ صفائی نہیں کر رہی، کچرا کس نے کیا بھائی؟ کچرا کون پھینک رہا ہے؟ کچرا کون جمع کر رہا ہے؟ کچرا کنڈی ایک علاقے میں، ہر علاقے میں کہیں نہ کہیں موجود ہوتی ہے. اور پہلے یہ ہوتا تھا کہ کچرا لے کر وہاں تک خود جو ہے وہ ڈال دیا جاتا تھا. دوسری بات ہے اب تو کچرا کنڈی خود پھیل کے ہمارے گھر تک آ جاتی ہے. وہ ہمارے گھر کچرا کنڈی بنتے جا رہے ہیں اس وقت. اور دوسرا یہ کہ ہم ایک سفر پہ تھے، تو خوش طبی کے لیے بات میں عرض کروں تاکہ بات جو سمجھ میں آئے. ہوا یہ کہ وہاں پر کچھ افراد جو ہمارے ساتھ تھے، حج کے سفر پہ تھے ہم، تو وہاں لوگوں نے کیا کیا کہ جو مزاج ہے ہم لوگوں کا کہ اپنے کمرے کے اندر سے کچرا نکالا اور باہر جو ہے مطلب ڈسٹ بن میں رکھنے کے بجائے اپنے کمرے کے باہر لابی کے اندر رکھ دیا. تو وہاں کا مینیجر اس نے کہا بھائی یہ کیا کر رہے ہیں آپ لوگ؟ تو میں نے انہیں کہا ٹھیک ہے ہم انہیں سمجھا دیں گے. 1 دن 2 دن سمجھایا، تیسرے دن پھر وہ آئے کہ آپ یوں کر رہے ہیں. میں نے کہا بھائی آپ کی مہربانی، ہمیں تھوڑا موقع دیجیے. ہماری وہ قوم ہے جو صرف کچرا یہاں رکھ رہی ہے، ورنہ ہمارے تو کچرا کے آگ بھی لگا دیتے ہیں اس کو. تو مہربانی کہ یہاں پہ ان لوگوں نے آگ نہیں لگائی ابھی تک. تو یہ کہنے کا مقصد یہ کہ ہم نے ہر جگہ کو اتنا آلودہ کر دیا، صحیح، اتنا ہم نے کر دیا کہ اب ہمارے یہاں صفائی جو ہے وہ ناپید نظر آتی ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ ہر جو فلیٹ بنے ہوئے ہوتے ہیں، علاقے بنے ہوئے ہوتے ہیں، ان کی یونین کونسل بنی ہوئی ہوتی ہیں، اور خود اپنے طور پہ بھی ہر فلیٹ کی کوئی نہ کوئی مطلب یونین بنی ہوئی ہوتی ہے. اگر وہی لوگ صفائی کی ذمہ داری لے لیں، لیکن پھر وہ شاہ صاحب والی بات ہے کہ وہ 100 روپے 200 روپے اگر آپ سے مہینے کے طلب کریں، وہ دینے کے لیے آپ مینٹیننس کے نام پہ آپ تیار نہیں ہیں، تو بتائیے کہ صفائی ستھرائی کیسے ہوگی؟ تو جب یہ سارے معاملات نہیں ہوں گے تو گھر بھی گندا ہوگا، باہر بھی گندا ہوگا، ہم سب بھی گندے ہوں گے. اچھا مفتی صاحب، بعض جگہوں پہ انتظام ہوتا ہے، آپ نے مدارس کے حوالے سے اور کمیٹی کے حوالے سے مسجد کا ذکر کیا. بعض جگہوں پہ منتظم اچھے بھی ہوتے ہیں، لیکن ہماری عادتیں یا قوم کی عادتیں نہیں سدھرتی. یعنی اگر باسکٹس رکھی ہوئی ہیں جگہ جگہ پہ، لکھا ہوا ہے کہ یہاں تھوکنا منع ہے، تو ہم تھوکیں گے بھی وہیں. جہاں باسکٹ رکھی ہے اس کے نیچے کچرا پڑا ہوگا، ہم نے برابر میں باسکٹ میں نہیں ڈالا. کچھ جگہ مخصوص کی ہوئی ہیں، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ تھیلی اٹھا کر خود لے جائے. ماسیاں بہت زیادہ پرابلمس کرتی ہیں، صفائی والے بہت زیادہ پرابلم کرتے ہیں، خانسامہ بہت گندے ہوتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ محلے میں پانی گندا پڑا ہوا ہے تو ہم انتظار کرتے ہیں کہ انتظامیہ آ کے صاف کرے گی، اور 6 دن تک ہم انتظار کر رہے ہیں. اندر ہمارے گھر جو ہے وہ بینگلور سے بھی زیادہ خوبصورت اور صاف ستھرے ہیں. خود حالانکہ کر سکتے ہیں، جیسے کہا 200 روپے دے کر بھی. خود کچھ ایسا نہیں ہے کہ منتظم کے ساتھ ساتھ ہم خود بھی بہت جگہوں پہ غلط ہیں؟ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ فرد کے لیول پر بھی تربیت کی ضرورت ہے، اور انتظامیہ کے حوالے سے بھی کئی اصلاحات کی ضرورت ہے. یہی بگڑا ہوا فرد چند ممالک ہیں جہاں پر جاتا ہے تو فوراً سدھر جاتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ اسے ویسی انوائرمنٹ ملتی ہے. تو یہ بنیادی طور پر سب سے پہلے اگر بندہ گھر میں ہے تو ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ بچوں کے اندر نظافت پیدا کریں. مدرسے، اسکول، کالج میں ہے تو ٹیچر کی ذمہ داری ہے کہ بچے کے اندر نظافت پیدا کرے. مسجد میں آ رہا ہے تو امام و خطیب کی ذمہ داری ہے کہ وہ تربیت کر کے اس کے اندر نظافت پیدا کرے. یہ ایسا معاملہ ہے ہی نہیں کہ آج سوئیں گے تو کل جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا. ٹائم لگے گا، لیکن اگر ہم اس پر ورک آؤٹ شروع کریں گے تب جا کے ہوگا. تو ہم سب کو چاہیے کہ اپنا اپنا کردار اپنے اپنے لیول پر ادا کرنا شروع کریں، تو ایک وقت آئے گا کہ انشاءاللہ بہتری ہو جائے گی. بہت خوب. چلتے ہیں بریک کی جانب. بریک کے بعد آپ سے ہوتی ہے دوبارہ ملاقات.